ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ اسلامی بہنیں جو پردے میں رہ کر اس اجتماع میں شریک ہوتی ہیں اور دعوت اسلامی کے تحت جو ڈویژن سطح بنائی جاتی ہے، تو اس سطح پر یہ اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے، جمع ہوتی ہیں اسلامی بہنیں پردے میں اور یہ بیان سننے کی سعادت حاصل کرتی ہیں۔ مروی ہے کہ ایک عورت نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، یا شیخ، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میری خواہش ہے کہ میں اسے خواب میں دیکھوں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ 4 رکعتیں اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر پڑھو، اور یہ 4 رکعتیں نماز عشاء کے بعد ہونی چاہیے۔ پھر کروٹ کے بل لیٹ کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے سو جاؤ۔ اس نے ایسے ہی کیا تو خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھ لیا کہ اس کی بیٹی عذاب میں تھی اور اس پر تارکول یعنی ڈامڑ کا لباس تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں آگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بیدار ہونے کے بعد، اٹھنے کے بعد، وہ عورت حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور واقعے کی خبر دی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صدقہ کرو، شاید کہ اسے معافی مل جائے۔ اس رات جب سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا گویا کہ آپ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک حسین و جمیل لڑکی جنتی لباس پہنے یہ بیٹھی ہے، اس کے سر پر نور کا تاج ہے، اور اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ اے حسن رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جسے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا فرمایا تھا۔ تو حسن بصری علیہ رحمہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ماں نے جو تمہاری کیفیت بیان کی تھی وہ تو بڑی دوسری تھی کہ تم عذاب میں ہو، اور میں تمہیں جنت کی نعمتیں پاتا دیکھتا ہوں، تو تم کس سبب سے اس مرتبے تک پہنچی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ جیسا کہ میری والدہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیان کیا، ہم 70,000 افراد عذاب میں تھے، ایک نیک شخص ہماری قبروں پر سے گزرا اور اس نے ایک مرتبہ نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخشا، تو اسے قبول فرما کر
اس نیک شخص کی برکت سے ہم سب کو اس عذاب سے آزاد کر دیا، اور مجھے جو میرا حصہ پہنچا وہ اس قدر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آسیو جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں بھی نیت کریں، درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو ہماری مشکلات کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، ہم پر اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پاک یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی کثرت کرنے والے کو مدینے کی حاضری نصیب ہوتی ہے، الحمدللہ۔ تو کچھ نہ کچھ اپنا ایک مخصوص ایک عمل کر لیا جائے کہ روزانہ 300 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں توجہ فرمائیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اللہ عز و جل نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی احکامات دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کیا ہوئی؟ انوکھا انقلاب، مدنی انقلاب برپا ہوگا۔ لاچار عورتوں کے دکھ درد بھی دور ہو گئے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کو درجہ اس قدر بلند و بالا ہوا کہ عبادات و معاملات بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورتوں کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے۔ ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے۔ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی الگ مالک بنا دی گئیں۔ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اولاد، شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھر کی ملکہ بن گئیں۔ قرآن کریم کے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرمایا، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ ترجمہ کنز ایمان، تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ یعنی اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیداد کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں، آپ نے سنا کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ جس نے دنیا میں پہلی بار سسکتی بلکتی اس مظلوم ہستی کے آنسوؤں کو اپنے دامن کرم میں جذب کیا، اس کے زخموں پر شفقت و محبت کا مرہم رکھا، اسے ظلم و ستم کی چکی میں پیستا چھوڑنے کے بجائے معاشرے کا عزت دار فرد بنایا۔ الغرض اسلام نے عورت پر ڈھائے جانے والے مظالم کا باب یعنی گیٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور اسے وہ تمام جائز حقوق دلوائے جس کی یہ حقدار تھی۔ تو بلا شبہ عورتوں پر اسلام کا یہ وہ عظیم الشان احسان ہے کہ تا قیامت جس پر انسانیت کو بھی فخر رہے گا۔ تو اسلام نے تمام قبیح رسومات کا قلع کما کر دیا۔
جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھی، اسے کئی حقوق عطا کیے۔ چنانچہ آج کے اس بیان میں ہم جو باتیں سننے کی کوشش کریں گے وہ ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے عورت کا وہی رتبہ ہے جو مرد کو حاصل ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء پارہ نمبر 4 میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے اجر کے استحقاق میں دونوں برابر قرار پائے۔ مرد اور عورت دونوں میں سے جو کوئی عمل کرے گا اسے پوری اور برابر جزا ملے گی۔ قرآن پاک میں اس کا بھی بیان ہوا، ترجمہ کنز الایمان۔ تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے کہ میں تم میں کام والے کی محنت اکارت نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو۔ نمبر 3، بچیوں کو زندہ زمین میں گڑ جانے سے نجات ملی، یعنی یہ تاریخ کے وہ سیاہ باب ہیں، چیپٹر ہیں کہ ان واقعات کو جب سنا جاتا ہے، جب ان کو پڑھا جاتا ہے کہ اسلام سے قبل بچیوں کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا، کس طرح سے ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا، تو اس سے اسلام کے آنے کے بعد ان کو نجات ملی۔ نمبر 4، عورت کی تذلیل کرنے والے زمانہ جاہلیت کے قدیم نکاح جو در حقیقت زنا تھے، اسلام نے ان سب کو باطل کر کے عورت کو عزت بخشی۔ نمبر 5، اسلام نے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حق ملکیت عطا کی ہے، وراثت کے تحت حاصل ہونے والی املاک کی مالک ہیں، اور قرآن پاک میں اس کا جو بیان ہے یہ پارہ 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ ترجمہ کنز الایمان، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ تھوڑا ہو یا بہت زیادہ، اندازہ باندھا ہوا۔ تو زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصہ نہ دیتے تھے، اس آیت میں اس رسم کو باطل کیا گیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا یہ سری ظلم اور قرآن کے خلاف ہے، دونوں میراث کے حقدار ہیں، اور اس سے اسلام میں عورتوں کے حقوق کی اہمیت کا بھی پتہ چلا۔ تو یہ اگرچہ سب الگ الگ ٹاپک ہیں جن پر الحمدللہ مدنی چینل پر کئی ایسے سلسلے ہوئے، مکتبۃ المدینہ نے اس پہ کتابیں لکھی، اس پہ رسالے لکھے، اور یہ دعوت اسلامی کا اعزاز ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جن جن باتوں کا علم ہونا ضروری ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی آج اپنے متعلقین، وابستگین، محبین کو، عاشقان رسول کو دنیا بھر میں اس کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، چاہے وہ مدنی قافلوں کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہونے والے درس کے ذریعے ہوں، اجتماع میں ہونے والے بیانات ہوں، مدنی چینل کے مختلف سلسلے ہوں۔ اسلام کے اصول الحمدللہ یہ پہنچانے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے، اور یہ بڑے خوش نصیب ہیں
وہ افراد، وہ اسلامی بہنیں، وہ اسلامی بھائی جو ان احکامات کو سیکھتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ اسلامی بہنوں کا بھی چونکہ دعوت اسلامی میں ایک بڑا زبردست نیٹ ورک ہے، ان کے بھی علاقائی سطح پر، ذیلی حلقہ سطح پر ڈویژن بنائے جاتے ہیں، علاقے بنائے جاتے ہیں، کابینہ بنائی جاتی ہیں، ان میں نیکی کی دعوت کا یہ سلسلہ ہوتا ہے، جس میں ایک مدنی کام یہ بھی ہے کہ ہفتہ وار یہ اسلامی بہنیں جمع ہو کر مختلف مقامات پر مدنی چینل کے ذریعے ہونے والے اجتماع میں شرکت کرتی ہیں۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلام سے پہلے عورتوں کا حال یہ بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و اہمیت نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہش پورے کرنے کی کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی مختلف قسم کی خدمت کرتی تھیں، یہاں تک کہ محنت مزدوری کر کے جو کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی، مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے ناک، کان، اعضاء کاٹ لیے جاتے تھے، کبھی تو قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ یعنی یہاں تک کتابوں میں لکھا کہ اگر کسی کے بچی پیدا ہوتی تو وہ اس بات سے شرمندہ ہو کر منہ چھپاتا کہ یہ بچی جب بڑی ہوگی، اس کی شادی ہوگی تو گویا میں کسی کا سسر بنوں گا، میرا کوئی داماد ہوگا۔ اس بات کو سوچ کر ہی وہ اس طرح آپے سے باہر ہوتا تھا کہ اپنی ہونے والی اس بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، کنویں میں پھینک دیتا تھا، مار ڈالتا تھا اس کو۔ اور اسی طرح باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بھی بن جایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے، عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کرتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی، کھانا پانی، اپنی ساری ضروریات اسی جھونپڑے میں اس کو پورا کرنی ہوتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں، جو زندہ بچ جاتی 1 سال کے بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھی، اور جو زندہ بچ جاتی تو 1 سال کے بعد ان کو دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال جاتی تھی، جس کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ بات کس چیز کا اعلان کرتا تھا؟ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ تصور کریں، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، تصور کریں کتنی ذلت آمیز زندگی گزارنے پر عورتوں کو مجبور کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح دوسری خراب رسمیں یہ بھی تھیں کہ جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، وہ بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ سال ہا سال تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی، بلبلاتی، آنسو بہاتی رہیں، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا، ان کے آنسوؤں کو پوچھنے والا دور دور تک نہیں نظر آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ تو یاد رہے کہ عورت اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں گزرتی ہے، مثلا کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں، کبھی ماں کے روپ میں نظر آتی ہے۔ تو عورت چاہے کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو اسلام نے اس کے جذبات و احساسات کو ذرہ برابر بھی ٹھیس نہیں پہنچنے دی، بلکہ اسے ظلم و جبر کے بھنور سے نکال کر ایک نئی زندگی بخشی۔ خصوصاً اسلام سے قبل بیٹیوں کے معاملے میں برسوں سے جاری ظالمانہ وحشیانہ رسومات و خرافات کا باب بند کرنے اور معاشرے کے اندر انہیں ایک منفرد مقام دلوانے میں دین اسلام کا کردار لائق تحسین ہے۔
یعنی آج جو معاشرے میں بدقسمتی سے جو کلچر عام ہے، اسلام کے جو اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، ان کو آج اپلائی کرنے میں، ان کو لینے میں، جو آج کل کے بدقسمتی سے معاشرے میں ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ ہم زمانے میں پیچھے رہ جائیں گے، تو دیکھیں کہ جو پیچھے کے جو دور تھے اس میں حال کیا تھا عورتوں کا، اور اسلام ہی ہے جس نے اس عورت کی عزت، عورت کے مقام کو تحفظ دیا. اور اسلام سے قبل جو بچیوں کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا، بیٹی کے ساتھ جو اذیت ناک سلوک ہوتا تھا، اس کے کچھ عبرت کے مدنی پھول میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اسلام سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا. کہیں پیدا ہوتے انہیں زمین میں زندہ ہی دفن کر دیا جاتا، کیونکہ اس ظالم معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا. بسا اوقات کسی شخص کو معلوم ہوتا کہ اس کے یہاں بیٹی ہوئی تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا اور غور کرتا کہ اس معاملے میں کیا کرے. آیا ذلت برداشت کر کے بیٹی کی پرورش کرے یا شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے. جیسا کہ پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں. لیکن اس پتھر دل معاشرے میں ایسے رحم دل بھی لوگ موجود تھے جو بچیوں کو کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے تھے اور جہاں تک ممکن ہوتا بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے. مثلا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کے چچا زاد بھائی اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید بن عمر بن نفیل کو جب پتہ چلتا کہ فلاں کی لڑکی پیدا ہوئی اور اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے تو دوڑ کر اس کے پاس جاتے اور اس کی بچی کی پرورش، اس کی شادی وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتے اور اس طرح اس ننھی کلی کو کھلنے سے پہلے مسل دیے جانے سے بچا لیتے تھے. حضرت سیدنا صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا. چنانچہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کے بدلے 10 ماہ والی حاملہ اونٹنیاں اور ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے باپوں کو دیا. کیا مجھے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کا اجر تو تمہیں مل گیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق مرحمت فرمائی اور نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا. سبحان اللہ. تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ اسلام سے پہلے ان بھولی بھالی نازک کلیوں کو کس قدر دردناک انداز میں کچلا گیا، ان پر زمین تنگ کر دی گئی، ان سے جینے کا حق چھینا گیا. ان پتھر دل باپوں نے ان پھول جیسی بیٹیوں کو زمانے کی ملامت کے ڈر سے اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت کی وادیوں میں دھکیلنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی. الغرض دور جاہلیت میں بیٹیاں خاندان کی عزت نہیں بلکہ نحوست کی علامت سمجھی جاتی تھی. تو آج جو عورت ہے وہ اپنے اس مقام کو غور کر کے کمپیریزن کریں اور مسلمان ہونے پر اس کو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو آج اسلام نے اس کو یہ عظیم مقام عطا فرمایا ہے. تو دور جاہلیت میں بیٹیوں کی عزت نہیں بلکہ نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور اس ترقی یافتہ دور میں زمانے جاہلیت کی یادیں تازہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. ظاہر ہے اگر آج کہیں پر ایسا ٹائم ہوتا ہے تو وہ علم دین سے دوری کے سبب ہے. آج بھی کئی خاندان ایسے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے. کئی ایسی ساسیں ہوتی ہیں
کہ اگر اس کے بیٹے کے یہاں اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو بہو کو تانے دیتی ہے. ارے تم خود سوچو تم کیا ہو, تم بھی تو عورت ہو, تم بھی تو کسی گھر میں جب پیدا ہوئی تھی تو بچی کی صورت میں پیدا ہوئی تھی نا. آج تمہارے بیٹے کے گھر میں اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو تمہارا موڈ آف کیوں ہو جاتا ہے؟ تمہارے بھائی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تمہارا موڈ آف کیوں ہو جاتا ہے؟ اور خود اگر اپنے یہاں بھی کسی کے یہاں خود بھی اگر ولادت کا سلسلہ ہوا تو بیٹی کی ولادت پر افسردہ کیوں ہے؟ تو بیٹیوں سے محبت کرنے اور ان پر شفقت و مہربانی کا ہاتھ رکھنے کے بجائے بیٹی کے وجود سے نفرت کرتے ہیں. اور بعض اللہ اب تو جدید دور کے نام پر جو یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرایا جاتا ہے, اور اگر اس میں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی جو ہونے والا بچہ ہے یہ بیٹی ہے, لڑکی ہے, تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی مروا دیا جاتا ہے. اور دنیا میں آنے والی بعض بچیوں کو ماؤں سمیت موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے. کتنا ظلم ہے, کتنی زیادتی ہے. آپ پڑھیں امیر اہل سنت کا رسالہ, زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی, آپ لرز جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین کو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, مجھے پردے میں رہ کر جو اسلامی میں نے سنی میں ان کو دعوت دیتا ہوں. آپ کے دل میں اگر اس طرح کی کوئی بھی بات آتی ہے, ظاہر ہے جو خود سے ستائی ہوئی ہوگی وہ تو اس بات کو فیل کر رہی ہوگی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ آج اگر گھروں میں یہ زیادتی ہوتی ہے تو زیادتی کرنے والی کون؟ عورت ہی تو ہے. بعض ایک ماں ہی تو ہے جو اپنے بیٹے کو تانے دیتی ہے کہ یہ منحوس جس کو جب بھی پیدا ہوتی ہے اس کے لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کو طلاق دے دے. اس طلاق دلانے میں کردار کس کا ہے؟ یہ عورت ہی تو کہلاتی ہے. ایسا نہ کرے. اور پھر اتنا ظلم کہ اگر بچی پیدا ہوتی ہے اس کو کچرا کنڈی پہ پھینکا جاتا ہے. اور جہاں کیا ہوتا ہے, وہ ننھی بچیاں جو ہیں وہ بلیوں اور چیل کووں کی خوراک بن جاتی ہیں. آپ پڑھیں آرٹیکل, لرز جاتے ہیں کہ جو وہ ادارے جو اس طرح کی سروسز دیتے انہوں نے جب اپنی سالانہ رپورٹ بیان کی کہ جناب ہم نے اس سال میں اتنے نومولود بچے, پیدائشی بچوں کی جو لاشیں ہیں جو کچرا کنڈیوں سے, مختلف فٹ پاتھوں سے, مختلف پارکوں سے, گندی نالیوں سے جن کو ہم اٹھایا گیا, ان میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بچیوں کی تھی. اور جب یہ بتایا گیا کہ ان میں سے کئی لاشیں تو ایسی تھی کہ جن کو کتے کھا گئے, جن کو بلیوں نے بھموڑا, جن میں کیڑے پڑ گئے. یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ معاشرے میں جو بھی ہیں ان کو سمجھایا جائے گا نا. اسلام نے اس معاملے میں مطلب تربیت دی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رنجیدہ نہ ہو, بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی پیدا ہونے پر جنت کی بشارتیں دی ہیں, رحمت فرمایا گیا ان کو. پھر بعض ایسے نادان بھی ہوتے ہیں جو فلاحی اور سماجی اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یقیناً یہ سب علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ اگر ہمیں اسلامی تعلیمات ہوں, ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی اور ظلم و زیادتی سے منع فرمایا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیٹیوں کی پرورش اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنے والے پر جنت میں داخلے کی بشارت عطا فرمائی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے, اسے ذلیل نہ سمجھے, اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. ایک اور حدیث میں ہے بیٹیوں کو برا مت کہو, میں بھی بیٹیوں والا ہوں, بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں, غم گسار, بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا, اندازہ لگائیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں, اسلامی بہنیں بھی غور کریں. روایت میں فرمایا گیا کہ جب کسی کے بیٹی پیدا ہوتی ہے, لڑکی پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں, اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کمزور جان ہے, کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے,
جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی۔ تو مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنے ارشادات سے بیٹی کی حقیقی مقام کو اجاگر فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ ایک عقل مند باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے۔ کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پیاری اور لاڈلی شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر شفقت و مہربانی کا کیا خوب نظارہ تھا۔ سنیے، چنانچہ حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں حاضر ہوتی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بوسہ دیتے اور پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدتنا بی بی فاطمہ کے یہاں تشریف لے جاتے، وہ دیکھ کر کھڑی ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم یہ مذہب ہمیں نصیب فرمایا۔ تو اسلام کی برکت سے عورت کو ملنے والی عزت اور احسانات کیا ہے؟ سنیے کہ اسلام نے عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا باب ہمیشہ کے لیے بند فرما کر انہیں معاشرے کا باعزت فرد بنایا۔ اسلام ہی عورتوں کے حقوق کی حفاظت یعنی سیفٹی کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ اسلام نے ہی بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو ختم کر کے انہیں جینے کا پورا حق دیا۔ اسلام نے ہی ماں کے حقوق کو اجاگر فرمایا اور بتا دیا کہ ماں وہ محترم ہستی ہے جس کے حقوق کی ادائیگی کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اسلام نے ہی بہنوں کے حقوق بیان فرمائے اور بھائیوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا درس دیا۔ اسلام نے ہی نکاح کے ذریعے عورت سے قائم ہونے والے رشتے کو مرد کے آدھے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بیان کیا۔ اسلام نے ہی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو سب سے بہتر قرار دیا۔ تو یہ تصور کریں کہ الحمدللہ یہ اسلام کا جو پیغام ہم نے قبول کیا، ہم مسلمان ہوئے تو ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے عورتوں کو کتنا عزت، عظمت اور بزرگی عطا کی۔ تو اسلام نے ماں کے حقوق بیان کیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو بحیثیت ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا۔ تو عورت ماں کے روپ میں وہ عظیم ہستی ہے جس کا وجود باعث برکت ہے۔ ماں گھر کی زینت ہے، ماں کے دم قدم سے گھر کا سکون قائم رہتا ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جسے محبت سے دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی خدمت رضا الہی کا سبب ہے۔ ماں کے بغیر گھر اجڑا ہوا چمن لگتا ہے۔ اسی کی گود سے انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جیسی جلیل القدر ہستیوں نے جنم لیا۔ ماں کے احسانات کی کوئی حد نہیں ہے۔ ماں تکلیفوں پر صبر کرتی ہے۔ ماں اولاد کی خواہشات کی خاطر اپنی خواہشات قربان کر دیتی ہے۔ ماں اولاد کی ولادت، دودھ پلانے، اس کی تربیت، اس کے راتوں کو جاگنے کی تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ ماں بھوکی سو جاتی ہے مگر اولاد کو بھوکا سونے نہیں دیتی ہے۔ الغرض ماں اپنی اولاد کے سکھ کی خاطر سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، مگر افسوس کہ بدلے میں اسے دکھ اور تکلیفیں ملتی ہیں۔ ہماری وہ اسلامی بہنیں بھی غور کریں اس پر جو اپنی ماں کو تکلیف دیتی، جی ہاں، ان کی زبان ان کی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔
ان کی انداز، ان کی گفتگو، ان کی ماں کی تکلیف کا سبب بنتی ہے، جو آج اجتماع میں بھی آئی ہیں۔ ہم سب کو غور کرنا کہ ہمارے کسی انداز سے، ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی جملے سے ہمارے ماں کی دل آزاری تو نہیں ہوتی ہے۔ ماں سمجھاتی ہے، بلکہ امیر علیہ سنت تو بڑی پیاری بات وہ میمنی فرماتے نا کہ ماں چون نہیں دیے۔ ماں کا جو سمجھانا ہے، یعنی ماں کہتی ہے، کہنے نہیں دے گی کسی کو، وہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر سامنے کھڑی ہو جاتی، کسی کو کہنے نہیں دے گی، لیکن اگر وہ خود کہے تو اس کی بات تو ماننی چاہیے نا، جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ اپنی ماں سے محبت کرے، اور وہ ماں جو اتنا شفقت و محبت دے، اس کو بھی محبت دے، کہ بدلے میں آج کل اسے دکھ اور تکلیفیں ملتی ہیں۔ ماں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اسے ہر دور میں تختہ مشق بنایا جاتا ہے، خصوصاً اب جو دور ہے، بڑھاپے کا جو دور ہے، اس میں ماں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اس کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسے بدقسمت اور نالائق قسم کی اولاد ہے کہ اگر ماں بیمار ہو جاتی ہے تو اسپتال میں اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہماری ڈاکٹر مجلس کے بعض ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا، امیر علیہ سنت کے پاس وہ حاضر ہوئے تھے، کہ ایسا عجیب دور ہے کہ پیشنٹ کو لاتے ہیں اسپتال میں، چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ماں ڈھونڈتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، میری بیٹی آئے گی۔ سب کو پال پوس کر بڑا کیا، بلکہ نگران شورا کے بیان میں ایک بات ہے نا کہ ماں باپ ہیں جو 8-8 10-10 بچوں کو پال لیتے ہیں، مگر یہ 8-8 10-10 بچے مل کر 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ یہ اگر آج بیمار ہوتے تو سوچتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ ہم علاج کیسے کرائیں گے، ہم ان کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کبھی معلوم تو کریں کہ آج جو بچپن سے آپ نے اپنے گھر میں غربت دیکھی تھی، تو غربت آئی کہاں سے تھی؟ شاید آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے اور جو بیماری ہوئی تھی تو اسی میں آپ کی ماں کا جہیز بکا تھا۔ ماں نے اپنا سارا سونا بیچ کر ہماری جان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، لیکن آج وہ ماں ہماری شفقتوں سے، ہماری محبتوں سے کے انتظار میں ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ اسلام نے اس دکھ درد کی ماری ماں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے سب سے پہلے آواز حق بلند کی اور دنیا کو بتایا کہ ماں وہ محترم ہستی ہے جس کے حقوق کی ادائیگی کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ رب عز و جل کی رضا ماں کی رضامندی میں پوشیدہ ہے۔ انسان چاہے کتنے بڑے مرتبے، منصب، مقام پر پہنچ جائے، مگر ماں کی اطاعت و فرما برداری سے بری ذمہ نہیں رہ سکتا۔ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن اخلاق کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمائے تمہاری ماں۔ اس نے عرض کی اس کے بعد کون ہے؟ ارشاد فرمائے تمہاری ماں۔ تیسری بار عرض کی اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار مرتبہ بھی یہ ارشاد فرمائے تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی اس کے بعد کون؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے تیرا باپ۔ اسلامی میں نے بھی غور کریں، ماں کی خدمت کے بارے میں ہمارا کیا انداز ہے؟ نہیں کرتی۔ گھر کے کام کاج میں حصہ لینے کا رجحان بہت کم ہے۔ گھر میں کام والیاں رکھ لی جاتی ہیں، لیکن گھر میں آپ کے ذمہ کام کیا ہے؟ جتنا کام آپ کی ماں کرتی ہے، کیا اس میں کچھ آپ کا حصہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہتی ہوں گی کہ جناب ہم تو پڑھنے بھی جاتے ہیں، ہماری تو یہ بھی مصروفیت ہے، ہم تو سارا دن تھک جاتے ہیں، لیکن آپ سوچیں نا، فی زمانہ سوشل میڈیا پر جتنا ٹائم دیا جاتا ہے، چاہے وہ دینے والی عام اسلامی بہن ہی کیوں نہ ہو، غور کریں کہ آپ کے اپنے گھر کے کام کاج کتنے ایسے ہیں جو آپ کی ماں اکیلی کر رہی ہے۔ آپ کا اس میں کتنا کردار ہے؟ ماں کا حکم کبھی ملے، ماں نے کبھی پانی مانگا تو پھر آپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اور جس نے ماں کے حکم کو مانا ہے، جس نے ماں کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا مقام عطا فرمایا۔
حضرت سیدنا با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی سخت رات میں میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا، میں گلاس بھر کر لے آیا، ماں کو نیند آ گئی تھی، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا اور پانی کا وہ آب خورا یعنی گلاس لیے اس انتظار میں کھڑا رہا کہ ماں بیدار ہو تو پیش کروں، تو کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور آب خورے یعنی گلاس سے پانی بہہ کر میری انگلی پر جم کر برف بن گیا تھا۔ بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئی، میں نے آب خورا پیش کیا تو برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جو ہی پانی گلاس سے جدا ہوئی، اس کی کھال ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا۔ تو ماں نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے سارا ماجرا عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ہے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ماں کی خدمت کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی غور کریں، اگر آپ کی ماں زندہ ہے اس کی دعائیں لیں، اس کی دعائیں لیں، اس کو راضی رکھیں، اس کو خوش رکھیں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو سرخری نصیب ہوگی۔ پھر اسی طرح اسلام نے ماؤں کے حقوق بیان فرمائے، متعین فرمائے، اسی طرح اسلام نے سگی بہن کے حقوق بھی اجاگر فرمائے اور اپنے ماننے والوں کو اپنی سگی اور رضائی بہنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا درس دیا، کیونکہ بہنیں ہی بھائیوں کے نخرے برداشت کرتی ہیں، ان کی فرمائشیں پوری کرتی ہیں، دکھ سکھ کی گھڑی میں بھائیوں کا ساتھ دیتی ہیں، والدہ کے انتقال کے بعد گھر کا سارا کام کاج اپنے ذمے لے کر والدہ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی، جبکہ زمانے جاہلیت میں ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ مثلا اسلام سے پہلے سگی بہنوں سے نکاح کی معاشرتی برائی عام تھی، استغفر اللہ، اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے یوں حرام فرما دیا۔ ترجمہ کنز ایمان، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا۔ تو عورتوں کے سب سے بڑے خیر خواہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھائیوں کو بہنوں کی عزت کا رکھوالا بناتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا تو اسے جنت ملے گی۔ دوسری جگہ تو 4 انگلیاں جوڑ کر یہ دل نشین خوشخبری سنائی کہ ایسا شخص جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنی رضائی یعنی دودھ شریک بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یوں حسن سلوک فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے لیے قیام فرمایا، اپنی مبارک چادر بچھائی، ارشاد فرمایا مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس مثالی کرم نوازی کے دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ چاہو تو عزت و تکریم کے ساتھ ہمارے پاس رہو۔ جب وہ واپس جانے لگیں تو نبی پاک علیہ السلام نے 3 غلام اور 1 لونڈی، 1 یا 2 اونٹ بھی عطا فرمائے، اور جب مقام جیرانہ میں دوبارہ اس رضائی بہن سے ملاقات ہوئی تو بھیڑ بکریاں بھی عطا فرمائیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 9 یا 7 بہنوں کی محض نگہداشت، ان کی کنگھی چوٹی اور اچھی تربیت کی خاطر ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ تو یہ سلوک بہنوں کے ساتھ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن کے ساتھ کس قدر شفیق و مہربان تھے، اور جس طرح نبی پاک علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات، صحابیات، دیگر خادماؤں رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ حسن سلوک و دل جوئی فرمایا کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطاؤں نوازشوں کا سلسلہ اپنی رضائی بہن کے ساتھ بھی تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس مبارک عمل سے ہمارے لیے اس میں بھی نصیحت کے مدنی پھول ہیں، اور غور کریں کہ ہماری بہنیں بھی کیا ہم سے راضی ہیں یا نہیں، کیا ہم نے وراثت سے ان کو محروم تو نہیں کر دیا، کیا ہم اپنی بہنوں کو جھاڑتے مارتے گالیاں تو نہیں دیتے، کیا ہم اپنی بہنوں کو خوش رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہم انہیں اپنے یہاں ہونے والی تقریبات میں بلاتے ہیں یا نہیں،
کیا ہم ان کے حقوق پامال تو نہیں کرتے؟ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اسلام کی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی بہنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، ان کو مان دیں، عزت دیں، اور بعض بہنیں بھی آپس میں غور کریں۔ یہ بھی ایک معاشرے کا ایک بہت برا کلچر ہے کہ جیسے دو بہنیں ہیں، ان دو بہنوں کی الگ الگ تو سہیلیاں ہیں، ان سہیلیوں پر نچھاور ہو رہی ہیں، آپس میں کیسا ہے گھر میں تعلق ہمارا؟ بہنیں بھی تو آپس میں محبت کریں نا، بھائی بھی تو دیکھیں کہ منہ بولی بہنوں کے ساتھ تو میرا سلوک اچھے سے اچھا ہوتا جا رہا ہے، معاذ اللہ ان کو عید پر گفٹ دیے جا رہے ہیں، لیکن میری سگی بہن کیا میرے حسن سلوک کا منتظر نہیں ہے؟ کیا اس کو میرا حسن سلوک نہیں چاہیے؟ ایک نوجوان کو، یعنی یہ گندا معاشرہ ہمارا جس کا آج یہ منظر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا نوجوان محلے میں، بلڈنگ میں اپنی منہ بولی مائیں، منہ بولی بہنوں، ان کے اگر پانی کی کمی ہوتی ہے تو کولر بھر بھر کے لا رہے ہیں، آنٹی کو کام ہو تو بتائیں، آنٹی کو کام ہو تو بتائیں، یہ انداز تو اختیار کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو سگی ماں 6 فلور پر آپ کے بغیر پانی کے بیٹھی ہے، اس کو کون پانی لا کر دے گا؟ جو منہ بولی بہنوں کو عید گفٹ دیے جا رہے ہیں، میسیجز سے مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آپ کی اپنی سگی بہن وہ آپ کے حسن سلوک کی منتظر ہے کہ میرا بھائی کبھی مسکرا کر بات تو کرے مجھ سے، اور بھائی ہے کہ آج اس کو بہن سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری یہ معاشرتی خرابیاں اور کمزوریاں ہیں۔ تو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں، اور خاص کر بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، ان کے حقوق قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، ان کو اہمیت دیں۔ پھر اسی طرح اسلام میں بیوی کا مقام، جی ہاں، اسلام سے پہلے مال کے ذریعے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کی طرح بیویوں کو بھی رہن یعنی گروی رکھ دیا جاتا۔ ایسے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اسلام کا نور بکھیرتا ہوا ایسا سورج طلوع ہوا جس نے عورت کو نہ صرف ظلم و ستم سے چھٹکارا دیا بلکہ مردوں پر اس کے حقوق مقرر فرمائے۔ یہ اسلام ہی تو ہے جس نے اور نکاح کے ذریعے عورت سے قائم ہونے والے رشتے کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دیا۔ یہ اسلام ہی تو ہے جس نے بیویوں کو شوہر کی جانب سے ملنے والے حق مہر اور بیوہ ہو جانے کی صورت میں شوہر کی وراثت میں سے حقوق عطا فرمائے۔ اسلام نے نہ صرف اس سوچ کی حوصلہ شکنی کی کہ بیوی شوہر کے پاؤں کی جوتی ہے، بلکہ اللہ نے بیویوں کو شوہروں کے آرام و سکون کا ذریعہ ارشاد فرمایا۔ پارہ 21 میں فرمایا گیا، یہ پارہ 21 میں فرمایا گیا، یعنی اللہ نے بیویوں کو شوہروں کے آرام و سکون کا ذریعہ ارشاد فرمایا۔ اور سورہ نساء میں بیویوں کے متعلق شوہروں کو حکم فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ تو اسلام نے ہی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب سے اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ حضرت سیدنا حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب وہ کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، نہ اسے بدصورت کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ تو زمانے جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ شوہر اپنی بیویوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو کئی سال ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے۔ اسلام نے ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے سالوں کی مدت کو ختم فرما کر صرف 4 مہینے کی مدت متعین فرمائی۔ تو الغرض اسلام نے ہی حقیقی معنی میں بیویوں کے معاشرے میں ایک منفرد مقام و مرتبہ عطا فرمائے، ان کے حقوق مقرر فرمائے، شوہروں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیا۔ بالفرض اگر کسی کی بیوی بد مزاج ہو، بد کلامی کر جاتی ہو، کھانے پکانے میں کسی چیز میں کمی بیشی کر دیتی ہو، تو شوہر کو چاہیے کہ آپے سے باہر ہونے، گالیاں بکنے، گھر سے نکالنے، میکے بھیجنے، طلاق دینے کی دھمکیاں کے بجائے
سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے درگزر سے کام لیں۔ تنبیہ الغافلین میں ہے، ایک شخص امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔ جب دروازے پر پہنچا تو فاروق اعظم کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ناراضی کے عالم میں گفتگو کرتے سنا۔ وہ شخص یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر یہی معاملہ تو خود ان کے ساتھ بھی ہے، لہذا یہ کیوں کر میرا مسئلہ حل کر پائیں گے؟ امیر المومنین فاروق اعظم نے اسے بلایا اور آنے کا مقصد دریافت فرمایا۔ اس نے عرض کی میں آپ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے ارادے سے آیا تھا، جب میں نے آپ کے بارے میں آپ کی زوجہ کی گفتگو سنی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہیں، یعنی اس سے مجھے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جن کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ نمبر 1، وہ میرے لیے جہنم سے آڑ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام سے بچا رہتا ہے، یعنی میں اس کے ذریعے خواہش نفس کی تسکین کر لیتا ہوں، جو حرام کام سے بچ جاتا ہوں۔ نمبر 2، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں تو میری خزانچی میری مال کی نگہبانی کرتی ہے۔ نمبر 3، میری دھوبن ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانا پکاتی ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص بولا کہ بے شک مجھے بھی اپنی بیوی سے یہی فائدے حاصل ہوتے ہیں جو آپ کو حاصل ہیں، مگر میں نے اس کے ساتھ کبھی درگزر سے کام نہ لیا، لہذا اب میں بھی درگزر سے کام لوں گا۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ اسلام کا ایک جو حسن ہے، ایک معاشرتی ایک جو تعلق ہم سب کا قائم ہے، اگر ہم سب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں تو معاشرہ بڑا پرسکون ہو جائے گا، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی عزتیں ہوں گی، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے گا۔ اور ہوتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم بھی تو غلطیاں کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے بڑا پیارا ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص کام کاج سے گھر واپس آیا تو گھر والوں نے کھانا پیش کیا، اب جیسے ہی لقمہ منہ میں ڈالا، نمک تیز تھا، غصہ بہت آیا۔ ہوتا ہے نا کہ سارا دن تھکا آ رہا ہے، کیا یہ کھانا پکایا میرے لیے؟ تب غصہ آئے اور آدمی برتن پھینکے، جھاڑے مارے۔ اس شخص نے دل ہی دل میں سوچا کہ میری بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا، کی تو غلطی ہے، میں بھی تو غلطی کرتا ہوں، میرا رب بھی تو مجھے معاف فرماتا ہے، کیوں نہ میں بھی معاف کر دوں۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ یاد کرو فلاں دن میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، تم نے اس کو معاف کیا، ہم نے اس کے بدلے آج تمہیں بھی معاف کر دیا۔ تو اگر یہ تعلق اس طرح قائم ہو تو معاشرہ کیسا امن کا گہوارہ بن جائے۔ یعنی آج اگر ہم اپنے گھر میں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ گھروں میں بہو کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن جب ہماری ہی بیٹی کسی کے گھر جاتی ہے اور وہاں پر جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم کو اعتراض ہوتا ہے، تو سوچے کہ ہمارا اپنا انداز کیا تھا، ہم نے کیا انداز اختیار کیا تھا۔ کسی کی گھر میں آئی ہوئی وہ بھی تو بیٹی ہے نا کسی کی، وہ بھی تو کسی کی بہن آئی ہے ہمارے گھر میں، ہم نے کیا سلوک کیا ہے؟ اور چلے اگر ہمارا اچھا سلوک ہے، کسی نے ہمارے گھر ہماری بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، شریعت کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال معاشرہ بڑا پرسکون ہو سکتا ہے اگر اس طرح کے معاملات میں اسلام کے بنائے ہوئے اصول اس پر عمل کرنے کا ذہن بن جائے۔ اور دین اسلام کا اعزاز ہے کہ عورتوں بچوں کو وراثت سے حصہ نہ دینے کی رسم باطل کرتے ہوئے قرآن مجید نے مرد اور عورت میں سے ہر ایک کو اس کے والدین دیگر رشتہ داروں کے مال وراثت میں حصے دار قرار دیا ہے۔ اور آج بدقسمتی سے بیٹیوں کو خاص کر، بہنوں کو خاص کر میراث میں حصہ نہ دینا یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کو پڑھیے۔ اگر گھر میں کسی سرپرست کا بڑے کا انتقال ہوتا ہے فوراً دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیجیے، اس کے بارے میں شرعی احکامات معلوم کیجیے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ بھائی معافی معافی کر لو یار، معافی معافی کر لو، تو معافی معافی ایسے نہیں ہوگی، ہمیں اس کے جائز انداز، جائز طریقے یہ معلوم کرنے پڑیں گے
کیونکہ عورتوں کو میراث سے حصہ نہ دینا کا جو طریقہ ہے یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وارث کو اس کا حصہ دینا اللہ کے احکام کی اطاعت ہے، جبکہ اس سے محروم کرنا یہ کافروں کا طرز عمل، احکام الہی کی صریح خلاف ورزی اور جہنم میں لے جانے والا اعمال ہے۔ اسی طرح بیٹیوں اور بہنوں کو میراث میں سے حصہ دیں۔ بیوہ دوسری شادی کر لے تو اسے پہلے شوہر کی میراث سے حصہ نہیں دیا جاتا، تو یہ بھی اس کے بارے میں بھی سنیے کہ جو عورت شوہر کے انتقال کے وقت اس کے نکاح یا اس کی عدت میں ہو وہ اپنے شوہر کی وارث ہے، پھر اگرچہ وہ عدت پوری ہونے کے بعد دوسری شادی کر لے جب بھی اس کا حق وراثت باقی رہتا ہے۔ ہمارے ہاں دوسری شادی کر لینے کی وجہ سے بیوہ کو حصہ نہیں دیا جاتا، یہ حکم الہی کی صریح خلاف ورزی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جو اپنی بہنوں کو جائیداد سے محروم رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ دین اسلام نے جو مسلمانوں کو جو بھی احکامات اور قوانین دیے ان پر عمل کریں اور شرعی احکامات حاصل کریں، کہ وراثت سے تقسیم نہ کرنا یہ دنیاوی یعنی فوائد کی بھی صورت ہے اس کی، کہ میراث شرعی احکام کے مطابق میراث تقسیم کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ میراث کی شرعی احکامات پر عمل کرنے والا جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، جہنم کے رسوا کن عذاب سے بچ جاتا ہے۔ تقسیم میراث کے اسلامی احکام پر عمل کرنے سے اگر دوسروں کو ترغیب ملے تو جو اس ترغیب کا سبب بنے گا اس کو بھی عمل کا ثواب ملے گا۔ کمزور عزیز و اقارب، عورتوں بچوں کو وراثت سے اس کا حصہ دینا ان کی خیرخواہی کرنے کی بھی ایک صورت ہے، اور مسلمان کی خیرخواہی دین کا ایک بنیادی مقصد ہے، ان کی دعائیں ملیں گی، ہمدردیاں محبتیں ملیں گی۔ اسی طرح میراث تقسیم نہ ہو تو وارث کے مال پر قبضہ جمانے والے سے قیامت کے انتہائی خوفناک دن میں ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، ہر حقدار کو اس کا حق ضرور دلایا جائے گا۔ دوسرے کی میراث پر قبضے کا مال مال حرام ہے، اور حرام مال سے کیا گیا صدقہ مردود ہے، ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ میراث کا مال نہ دینے سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسا شخص لوگوں کی نظر میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام نے الحمدللہ جو احکامات عطا فرمائے ان کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور فی زمانہ اس پر کتنا کام کرنا ہے یہ اگر آج کے اس بیان میں کیے گئے مدنی پھولوں کے مطابق جائزہ لیا جائے تو واقعی ہر معاملے میں بگاڑ کا گویا ایک طوفان آیا ہوا ہے، ہر چیز میں بگاڑ ہے۔ تو اسلامی بہنیں بھی غور کریں کہ کس طرح معاشرے میں ہونے والے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا، چاہے دعوت اسلامی کے مدنی کام بڑھانے کی آپ خود سوچیں کہ اس میں کتنی ضرورت ہوگی۔ اسلامی بہنیں خود سے ہی اگر معاشرے میں کردار ادا کریں تو گھروں کا سکون کس قدر جاری ہو سکتا ہے، سکون ہی سکون ہو، معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق ہوں، دعائیں ہوں، محبتیں ہوں، شفقتیں ہوں، تو بڑا ہی معاشرہ یہ لہلہاتا کھلکھلاتا بن جائے گا، ہر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرے گا۔ پھر اسی طرح جو یہ کلچر جو فی زمانہ نوجوانوں چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں میں پایا جاتا ہے کہ اسلام پر عمل کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، ان کو یہ بیان کیے جائیں کہ اسلام ہی تو ہے جس نے عورت کے ان کے یہ حقوق دلوائے ہیں، اور جہاں بھی ان باتوں پر عمل کرنے سے ٹریک سے ہٹ کر کام کیا جاتا ہے تو پھر تباہی، بربادی، ذلت، خواری، شرمندگی یہ مقدر بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت کام کرنا ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں عورتوں میں جو بے پردگی ہے، عورتوں میں جو علم دین سے دوری ہے، ان سب چیزوں سے ان کو چھٹکارا ملے، اور مسلمان عورتیں جو ہیں وہ علم دین حاصل کرنے والیاں بن جائیں، مسلمان عورتیں جو ہیں وہ دین کی مبلغہ بن جائیں، قرآن پڑھنے والیاں بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں،
اپنے بچوں کی شریعت و سنت کے مطابق عمل کرنے والیاں بن جائیں. جب ان کے بچوں کی شادیاں ہوں، ان کے گھر میں پرائی گھر سے کوئی عورت آئے، لڑکی آئے، اس کے ساتھ ان کو کیسا سلوک کرنا ہے، ان سب باتوں کا درس بیان، ان سب باتوں کی جب اہمیت اجاگر ہوگی تو دیکھیں پھر کیسا معاشرے کے اندر ایک مدنی انقلاب برپا ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس پر اپنا کردار ادا کیا ہے. اور دنیا بھر میں دیکھیں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے تحت مدنی کام کیے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے وہاں پر معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے، ایک دوسرے کے خیال کرنے کے حوالے سے اچھا کردار ادا کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے کہ ان کی آپ کی بنائی ہوئی یہ مدنی تحریک نے آج اللہ کی رحمت سے اس کام کو آگے بڑھایا، اور الحمدللہ دن بدن اس کام میں برکتیں مل رہی ہیں. تو الحمدللہ پاکستان کی مدنی تربیت گاہوں میں اسلامی بہنوں کے 12 دن کے رہائشی مدنی کام کورس کا 27 اگست سے یہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں فرض علوم وغیرہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس کے لیے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. مجلس کورسز للبنات کے ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے 8 دن یعنی ہفتے میں 2 دن کا کورس برائے ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع یہ مرتب کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے بھی اپنی ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطہ کیا جائے کہ اس کورس کا مقصد سنت و برائے اجتماع میں تلاوت، صلاۃ و سلام، تمام شعبہ جات کا معیار مضبوط کرنا ہے. اس کورس کا آغاز 13 ستمبر 10 اکتوبر 2018 ہو رہا ہے. تو داخلے کی خواہش مند اسلامی بہنیں اپنے علاقے کی ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطہ فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب کریں، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، اور اس سے پہلے درود پاک پڑھائے جاتے ہیں. تمام اسلامی بہنیں جو ہیں وہ گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود و سلام پڑھیے. اعلانات میں مزید بھی سن لیجئے کہ الحمدللہ پاکستان کی مدنی تربیت گاہ باب المدینہ کراچی میں اسلامی بہنوں کے 12 دن کے رہائشی خصوصی اسلامی بہن کورس کا 11 ستمبر سے آغاز ہو رہا ہے. اس کورس میں فقہ، تجوید، اشارے، سنت اور آداب سکھانا خصوصی اسلامی بہنیں یعنی جو گونگی بہری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان میں مدنی کام کا طریقہ سکھایا جائے گا. جبکہ پاکستان کی دیگر مدنی تربیت گاہوں میں فیضان نماز کورس کا 11 ستمبر سے آغاز ہو رہا ہے. اس کورس میں تجوید، فقہ، نماز سے متعلق مسائل، تلفظ کی درستی اور امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے انمول مدنی پھول و بود کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اسی طرح مجلس کورسز للبنات کے زیر اہتمام اسلامی بہنوں کے لیے 19 دن کا فیضان سورہ بقرہ کورس مرتب کیا گیا ہے، جس میں مکمل سورت ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو سکے گی. اس کورس کا آغاز 27 اکتوبر تا 14 نومبر ہو رہا ہے. تو داخلے کی خواہش مند اسلامی بہنیں اپنی علاقائی ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطہ کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر ایک آواز ہو کر ذکر کریں، آواز آگے پیچھے نہ ہو، اس بات کا خیال کریں. اور اسلامی بہنیں جو مختلف مقامات پر جمع ہیں وہ اپنی آواز اتنی پست رکھیں کہ آپ کی آواز دوسرے غیر مردوں تک نہ پہنچے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا رب المصطفیٰ یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ یا رب التابعین یا رب الاولیاء آج کے اس اجتماع میں شرکت کرنا ہم سب کا اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ درس و بیان کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما یا اللہ جو باتیں سنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اے مالک و مولا تیرے کروڑ کروڑ احسان ہیں کہ تو نے ہمیں انسان بنایا اسلام کی دولت نصیب فرمائی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اے اللہ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اسلام کی تعلیمات سیکھنے عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما اے مالک جو حقوق ہم پر عائد ہیں جسے پورا کرنا ہم پر لازم ہے اے اللہ ان حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما اور جس میں کمزوری ہو گئی سستیاں ہو گئی اے اللہ معاف فرما جن کے حق ہم نے ضائع کیے مولا تو معاف فرما دے اور ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا لے اے اللہ فرما بردار بندہ بنا لے بس ہم سے راضی ہو جا اے اللہ اس اسلام کی دولت ہم سے دور نہ ہو ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں اے اللہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہمیں بچا نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہمیں بچا اے اللہ عبادت کی طرف نفس شیطان یہ مائل نہیں ہونے دیتے اے اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنا دے نمازوں میں لذت نصیب فرما قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما ذکر و اذکار کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرما ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا ہمارے بھائی بہنوں سے راضی ہو جا ہمارے اولاد سے راضی ہو جا ہماری بہنوں سے راضی ہو جا ہمارے بھائیوں سے راضی ہو جا ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جا ہمارے مسلمان پڑوسیوں سے راضی ہو جا جو عاشقان رسول ہم سے یا اللہ خوش ہیں خوش ہوتے ہیں اے اللہ ان سب سے راضی ہو جا سب پر رحمت کی نظر فرما آقا کی ساری امت پر رحمت کی نظر فرما آقا کی ساری امت کو بخش دے ہمارے ماں باپ کو بخش دے ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے ہمارے بچوں کو بخش دے اے مولا ہم سب کی بھی بلا حساب مغفرت فرما اے اللہ جب تک زندہ رہیں شریعت و سنت کے پابند رہیں ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا نزا کے وقت بھی ہمارا ایمان سلامت رکھنا اے اللہ ایمان سلامت رکھنا اے اللہ ایمان سلامت رکھنا الہی برے خاتمے سے بچانا پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی اے اللہ دنیا اور آخرت کی خیر سلامتی ہمارا مقدر بنا دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے اے اللہ قبر میں بھی عذاب نہ ہو سانپ لپٹے نہ میرے لاشے پر
قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا، قبر میں بھی حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا غفار ہے، بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، تو خدا غفار ہے۔ اے اللہ ہمارے بیمار اچھے ہو جائے، بیماروں کو تندرستی دے، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں سارے مریضوں کو شفا دے دے۔ اے اللہ پردے میں رہ کر اسلامی بہنیں دور دور سے جمع ہوتی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو بھی دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہے، اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی تکلیفیں دکھ درد غم سب دور فرما دے، ہمارے قرضے دور ہو جائیں، ہمارے بے روزگاریاں دور ہو جائیں، کاروباری مشکلات آسان کر دے، آسان رزق حلال ہمارا مقدر ہو، مولا مخلوق کی محتاجی سے بچا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، محبت پیار امن ہمارا مقدر بنا دے، ایک دوسرے کا ادب کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا ادب لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں اے اللہ ان کو بھی خوشیاں عطا کر دے، ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، ہمارے گھروں سے خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، آپس کی محبت پیار ہمارا مقدر بن جائے، ہمارے بچے آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں، بھائی بہن آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں، رشتہ دار آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں، مسلمان جو پڑوسی ہیں آپس میں محبت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، پورے معاشرے کو سنت و بھرا معاشرہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے وطن کو خوشحال کر دے، اے اللہ امن امان کا گہوارہ بنا دے، ہمارے وطن کو اے اللہ سرسبز و شاداب کر دے، یہاں سے خزاں دور ہو جائے، ہریالی ہی ہریالی ہو جائے۔ دعوت اسلامی نے جو درخت لگانے کی جو مہم ہمیں عطا کی اے اللہ اس میں ہمیں بھی حصہ دار بنا دے، ہم سب کو بھی اپنے وطن کو سرسبز و شاداب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امیر اہل سنت کی دعاؤں سے ہمیں حصہ عطا فرما، امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی پھولوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے پیارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، جس طرح یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کی سچی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبلغ بنو